بارش نہیں ہو رہی ہے. صحابی مسجد آئے, آ کے عرض کیا کہ بارش بند ہو گئی ہے, جانور ہلاک ہو رہے ہیں, زمینیں سوکھ رہی ہیں. دعا فرمائی آپ نے. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ داڑھی سے بارش کے قطرے بہ رہے تھے. اگلا جمعہ ہو گیا, سورج نظر نہیں آیا, اتنی بارش ہوئی. اگلے جمعہ میں آ کر صحابی نے کہا بارش بند کرا دیجئے, راستے بند ہو گئے ہیں, کھیتیاں ڈوب گئی ہیں, پانی بھر گیا ہے, ضرورت پوری ہو گئی, بارش بند کرا دیجئے. بارش بند کرا دی فوراً. آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو نبوت کا دور تھا. بعد میں کیا ہوا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آگ نکلی پہاڑ سے, جس نے سارے مدینے کو گھیر لیا, سارا مدینہ جو کہ خاک ہو جاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسی خبر دی گئی کہ آگ پھیل گئی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسجد کی طرف چلے. کیا اسباب ہوں آگ بجھانے کے؟ کہاں خبر کی جائے, کیا کیا جائے؟ نہیں, سب سے پہلے مسجد گئے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا تمیم, یہ آگ نکلی ہے, اسے پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کو ایسا سمیٹ کر لے گئے جیسا چرواہا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے, پہاڑ کے اندر داخل کر کے آئے. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خبر آئی کہ پانی نیچے اتر گیا ہے, دریائے نیل چڑھتا نہیں, دریائے نیل چڑھتا نہیں. اور اس کی ایک بری عادت ہے کہ ایک لڑکی کو زیور پہنا کر, مزین کر کے, جوان لڑکی, اس کو اس دریا کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے اور اس کو کپڑے پہنا کر, زیور پہنا کر اس دریا میں پھینکا جاتا ہے, تب دریا کا پانی اوپر آتا ہے. اور لوگ اسے کرنے پر خوش ہیں, یہ کرنے پر خوش ہیں کہ پانی میں سب کی حیات ہے. اگر ایک لڑکی مرتی ہو تو کیا حرج ہے؟ وہاں سے صحابی لکھ کر حضرت عمر کو کہ یہ تو اسلام کا طریقہ نہیں ہے, اور یہ لوگ دریا میں لڑکی کو مزین کر کے ڈالتے ہیں, وہ لڑکی اس میں ڈوب کر مر جاتی ہے, تب دریا کا پانی اوپر آتا ہے. میں نے اس کو منع کر دیا ہے کہ یہ کام ہرگز نہ کریں, اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے. انہوں نے کہا اس کے بغیر پانی نہیں ہوگا, طریقہ یہ ہے. اس زمانے میں مسلمان حرام اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں, سود کے, غبن کے, جھوٹ کے, مختلف قسم کے غیروں کے طریقے تجارت اختیار کیے ہوئے ہیں, یہ سوچ کر کہ اس زمانے کا یہ طریقہ ہے. اس زمانے میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ انہوں نے دریا کے پانی کو اوپر لانے کے لیے یہ حرام طریقہ اختیار کیا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا مسجد نبوی سے, خط لکھا مسجد نبوی سے. کس کے نام؟ براہ راست دریا کے نام. دریا کو مخاطب کر کے خط لکھا, اگر تیرا بہنا اپنی مرضی سے ہے تو ایک قطرہ بہ کے دکھلا, اور اگر تیرا بہنا اللہ کے امر سے ہے تو عمر تجھ سے کہتا ہے کہ اپنی عادت ختم کر. اللہ اکبر. کہاں دریائے نیل اور کہاں مدینہ منورہ, وہاں سے خط چلا کہ جا کے دریا میں ڈال دو. جیسے خط ڈالا گیا دریا کی عادت ختم ہوئی اور دریا کا پانی اس لڑکی کو دریا میں ڈالے بغیر اوپر آ گیا. میں تو یہ مثالیں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اتنے بڑے بڑے مسئلے مسیح سے حل کرائے جاتے تھے کہ تم کائنات کا نظام اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتے ہو اگر تم سچے طریقے سے مسجد والے بن جاؤ. جو اپنے گھر کے نمک کے مسئلے کو لے کر مسجد میں نہ آئے, وہ دریاؤں کے صحیح چلنے اور بارشوں کے وقت پر ہونے اور آفتوں سے بچنے کے لیے کیا مسجد میں آئے گا؟ جس کو چھوٹے مسائل مسجد سے حل ہوتے نظر نہ آئیں, بڑے مسائل کیسے نظر آئیں گے؟ میں نے عرض کیا کہ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو اس کی اپنی ضرورت کے اپنے مسائل کے حل کے لیے مسجد سے جوڑا تھا.